لہٰذا ہماری گزارش ہے ان تمام عورتوں سے جو وی لاگ بنا کر دنیا کو اپنا حسن دکھاتی ہے مختلف اکاؤنٹس پر، ان تمام عورتوں سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام چھوڑ دیں، لوگوں کو گمراہ نہ کرے، لوگوں کو بے حیا نہ کرے، لوگوں کو فحاش نہ بنائے۔ ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اور جب اللہ کو غصہ آئے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، زمین میں دنیا میں فساد آتا ہے اور بد امنی اور بے چینی آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد آیا یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ جب بے دینی، بے حیائی اور فحاشی بالکل عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور پھر زمین میں بگاڑ آتا ہے۔ لہٰذا یہ کام چھوڑ دیں، گناہوں سے بچے، بے دینی سے بچے، بے حیائی سے بچو اور اللہ کے رضا والے کام کرو۔ ایسی عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو دنیا والوں کو، لوگوں کو اپنا حسن دکھائے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نساء کاسیات، وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہے، عاریات مگر ننگی ہے، یعنی باریک لباس پہننے والی عورت ہے یا تنگ لباس پہننے والی عورت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ باریک لباس نہ پہنے، وہ تنگ لباس نہ پہنے، لباس ایسا بالکل نہ ہو کہ اس میں عورت کے نشے و فراز کا پتہ چلے، بلکہ کھلا لباس پہنے اور موٹا لباس پہنے۔ تو حضور فرماتے ایسی عورتیں جنہوں نے باریک لباس پہنا ہو، یہ حکم ننگی ہے۔ مائلات، وہ عورتیں جو لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، یہ بری صفت ہے۔ ممیلات، وہ عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، وی لاگ بناتی ہے، دنیا والوں کو حسن دکھاتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائے، یہ بری صفت ہے۔ لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوگی۔ ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے اور جنت بھی حرام ہے۔ لا يدخلن الجنت، ان پر جنت حرام ہے، ولا یجدن ریحا، اور یہ نہ پائے گی جنت کی خوشبو۔ ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے، لہٰذا کوشش کرے کہ ان کاموں سے بچ جائے، اور یہ کوشش کرو کہ گھروں میں رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ حکم ہے ازواج مطہرات کو، مگر یہ حکم ہے ہر مسلمان عورت کو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹھہری رہو، باہر بالکل نہ جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور اپنا حسن نہ دکھاؤ، اپنی زینت نہ دکھاؤ، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جس طرح کہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ اپنا حسن دکھا رہے تھے۔ پہلے زمانے کی عورتیں، جاہلیت کے زمانے کی عورتیں خوشبو لگا کر، زیب و زینت کر کے وہ باہر جاتی تھی، تو اللہ نے منع فرمایا مسلمان عورتوں کو کہ یہ کام نہ کرو۔ عورت کے لیے باہر جانا بالکل مناسب نہیں ہے، کوشش کرے کہ عورت گھر میں رہے۔ زیادہ مجبوری ہو، زیادہ ایمرجنسی ہو تو عورت باہر جا سکتی ہے، لیکن کلا برقع پہن کر یا بڑی چادر اوڑھ کر پھر وہ جا سکتی ہے۔ بے پردہ ہو کر عورت کا باہر جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو جتنی بے حیائی پھیلی آج کل، یہ عورت بے حیا ہو گئی۔ جب عورت بے حیا ہو جائے تو پھر معاشرے میں گناہ اور فحاشی پھیلتی ہے۔ اگر آپ نے عورتوں کو تحفظ دینا ہے، اگر آپ نے عورتوں کی عزت رکھنی ہے تو عورتوں کو باحیا بناؤ، عورتوں کو باپردہ بناؤ۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج کل ہمارے بازار عورتوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں مرد 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں تو عورتیں 10 ہوتی ہیں۔ بازار عورتوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے عورتوں کا۔ چھوٹے کام کے لیے عورت بازار جا رہی ہے، گھر میں سبزی نہیں ہے تو عورت جا رہی ہے، گھر میں چپل نہیں ہے تو عورت جا رہی ہے، لباس نہیں ہے تو عورت جا رہی ہے، حالانکہ یہ عورت کے کام نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ مرد یہ کوشش کرے، مردوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کام خود کریں، عورتوں کو گھروں میں رکھیں۔ زیادہ مجبوری میں عورتوں کو باہر نکالے، لیکن پردے میں۔ بازار جانے سے گریز کرے، کیونکہ بازار اللہ تعالیٰ کو سب سے مبعوث جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بازار ہے، اللہ کو سب سے ناپسند بازار ہے۔
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوشش کرے بازار نہ جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔